پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 22 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ ان عروہ بن زبیر قال کان بالمدینۃ رجلان احدهما یلحد والآخر لا یلحد فقالوا ایہما جاء اولا عمل عمله فجاء الذي یلحد فلحد لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں دو آدمی قبر کھودا کرتے تھے، ایک لحد یعنی بغلی کھودتے تھے اور دوسرے لحد نہیں کھودتے تھے بلکہ شک یعنی صندوقی قبر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جو ان دونوں میں سے پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ تو پہلے وہ صحابی آئے جو لحد کھودا کرتے تھے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی۔ اچھا، لحد اور بغلی قبر کو، یعنی لحد قبر کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ ایک صندوق ہوتا ہے، ایک لحد ہوتا ہے اور ایک صندوق والی قبر ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لحد کھودنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت زید بن سہیل انصاری یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صندوقی کھودنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینے میں دو ہی بزرگ تھے جنہیں قبر کھودنے میں مہارت تھی۔ آج کل کی طرح ان کا پیشہ گور کنی نہیں تھا، یعنی قبر کھودنا ان کا پیشہ نہیں تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفن سینہ قبر کھودنا سیکھ جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے نہ معلوم موت کہاں واقع ہو جائے، کیا بتا کب کہاں موت آ جائے۔ مانا آپ چند لوگ سفر میں ہیں اور آپ کا ایک شریک سفر اگر وصال کر جاتا ہے تو آپ کو کفن سینہ بھی آنا چاہیے اور قبر کھودنا بھی آنا چاہیے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ صندوق کی قبر منع نہیں، ورنہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی یہ نہ کھودتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو پیغام نہ بھیجتے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگرچہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودنا جانتے تھے، مگر وہ دونوں حضرات بہت مشاق تھے، انہوں نے بہت مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے کیا تھی؟ انہوں نے چاہا کہ قبر انور بہت اعلیٰ درجے کی تیار ہو، جو بہت تجربہ کار ہی کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ تو بہت تجربہ کار کون شخص تھے؟ دو سکتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو قبر کی دو قسمیں ہو گئیں۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ایک لحد اور ایک صندوق، ایک لحد اور صندوق۔ اب اس سے سمجھتے ہیں کہ لحد کسے کہتے ہیں اور صندوق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لحد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعد میت رکھنے کے لیے قبر کی جانب جگہ کھودی جاتی ہے، قبلہ کی جانب۔ کہاں؟ قبلہ کی جانب۔ پہلے قبر کھود دی جاتی ہے، جیسے عام طریقے پہ کھودتی ہے، پھر اس کے جدھر چہرہ ہوتا ہے میت کا قبلے کی طرف، اس سائڈ میں اور کھودا جاتا ہے، بس میں جگہ کھودی جاتی ہے، پھر اس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ لحد سنت ہے۔ لحد کیا ہے؟ کیونکہ حضور کی قبر کون سی کھودی؟ لحد۔ اگر زمین اس قابل ہو تو، یعنی وہ لحد کھود سکتی ہے، بغیر نہ اوپر سے گر جائے گی مٹی، بس میں اب زیادہ اگر گیلی اور نرم مٹی ہوگی تو لحد نہیں کھود پائے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لحد سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی بنائے، اور اگر زمین نرم ہو تو صندوق میں مذائقہ نہیں۔ جو اپنی عام طور پر بنتی ہے وہ صندوق بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ہاں، صندوق کی قبر ہوتی ہے وہ۔ تو صندوق کے بارے میں سمجھ لیں، اس میں قبلے کی جانب جگہ نہیں کھودی جاتی، صرف قبر کھودی جاتی ہے۔ تو اپنے ہندوستان میں زیادہ تر جو قبریں کھودتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ صندوق ہوتی ہیں۔ اور لحد کون سی ہوتی ہے کہ پہلے صندوق کھودا جاتا ہے، جیسے قبر اپنا قبر کے اندر مردے کو لٹاتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو قبلے والی دیوار ایک اس کی ادھر والی دیوار ہوگی بائیں ہاتھ کی طرف، اور ایک سیدھے ہاتھ کی طرف جو دیوار ہے قبلے کی طرف، اس دیوار کی طرف اور کھودا جاتا ہے، اور پھر میت کو اس کے اندر
رکھا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لحد. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور تھی وہ کیسی تھی؟ لحد تھی. ٹھیک ہے.